السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے بیان کا موضوع ہے حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک اور شیئر کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں اکثر علماء کرام کا قول ہے کہ آپ کو بھی اللہ رب العزت نے نبوت سے سرفراز فرمایا تھا۔ آپ علیہ السلام کے نام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ کا نام خضر اس لیے مشہور ہوا کہ ایک بار آپ خشک گھاس پر بیٹھے تھے، جب اٹھے تو گھاس خضر یعنی سرسبز ہو کر لہلہا رہی تھی۔ اس وقت سے آپ کا نام خضر مشہور ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنے کا حکم دیا تھا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ خضر کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے ایک خاص علم عطا کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے کہا، اگر میں آپ کے ساتھ رہوں تو کیا آپ اس علم کا کچھ حصہ مجھے بھی سکھا دیں گے جو آپ کو سکھایا گیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، آپ میرے ساتھ رہ کر ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے، اور جس کی حقیقت کا آپ کو علم نہ ہو، آپ اس پر کیسے صبر کر سکتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر اللہ رب العزت نے چاہا تو آپ ضرور مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، اور میں کسی بات میں بھی آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ میرے ساتھ رہنا ہی چاہتے ہیں تو پھر مجھ سے کسی چیز کے بارے میں کوئی سوال نہ کرنا، یہاں تک کہ میں خود ہی اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں۔ اگر حضرت خضر علیہ السلام نبی نہ ہوتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے اس انداز میں بات نہ کرتے، اور حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے کاموں کی حقیقت بتائی۔ اس وقت بھی انہوں نے یہی کہا کہ یہ تمام کام میں نے اپنی رائے سے نہیں کیے بلکہ اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل میں کیے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اس کشتی کا معاملہ تو یہ تھا کہ وہ چند مسکینوں کی ملکیت تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اس کشتی کو عیبدار بنا دوں، کیونکہ ان کے آگے ایک ایسا بادشاہ تھا جو ہر صحیح سالم کشتی کو زبردستی چھین لیتے تھا۔ اور لڑکے کا قصہ یہ ہے کہ اس کے والدین مومن تھے۔ ہمیں خوف ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر کی وجہ سے ان کے لیے کوئی مصیبت کھڑی نہ کر دے، اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب انہیں اس کے بدلے اس سے بہتر اولاد عطا کرے جو پاکیزہ اور زیادہ محبت کرنے والی ہو۔ اور دیوار کا قصہ یہ ہے کہ وہ دو یتیم بچوں کی تھی جو اس شہر میں رہتے تھے۔ اس دیوار کے نیچے ان کے لیے خزانہ دفن تھا۔ ان کا باپ بڑا نیک آدمی تھا، لہٰذا آپ کے رب کی چاہت تھی کہ دونوں یتیم بچے اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ کر اپنا یہ خزانہ آپ کے رب کی مہربانی اور رحمت سے نکال لیں۔ یہ کام میں نے اپنی رائے سے نہیں کیے تھے، یہ ان واقعات کی اصل حقیقت جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ حضرت خضر علیہ السلام کی اس وقت زندہ رہنے کے بارے میں جتنی بھی روایات یا اقوال ہیں وہ سب ضعیف یا موضوع من گھڑت ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
آج جو لوگ روئے زمین پر موجود ہیں 100 سال کے بعد ان میں سے ایک بھی باقی نہ رہے گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت خضر علیہ السلام اس وقت زندہ نہیں ہیں۔ سبحان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔